مدینہ منورہ جب آپ کے پہنچنے کے جو مناظر سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ انصار مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کی اطلاع مل گئی تھی کہ اصل میں آپ نے ہجرت کا ارادہ تو محرم سے ہی کر لیا تھا۔ دیکھیں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے، ظاہر بات ہے۔ ذوالحجہ میں انصار کا وہ جو دوسری بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ جس کا انہوں نے پڑھ لیا ذکر، جس میں 72-74 لوگ آئے تھے، یہ ذوالحجہ میں آئے تھے، حج کے لیے آئے تھے، اور اسی موقع پر آپ کی ہجرت کی بات چیت انصار کے ساتھ طے ہو گئی تھی، اور وہ ذوالحجہ کے اندر واپس بھی چلے گئے۔ محرم میں آپ نے ارادہ کر لیا، ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار تھا، اور پھر محرم کا مہینہ گزرا، صفر کا مہینہ گزرا، ربیع الاول کے اندر آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ اس کی تفصیلات آ جائیں گی ابھی آگے، کن تاریخوں میں اور کتنے دن لگے آپ کو۔ تو ان کو پہلے سے تو اندازہ پہلے سے تھا، کیونکہ وہ دعوت دے کر گئے تھے انصار مدینہ، اور پھر یہ ہوا کہ ان کو اطلاع بھی پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ سے نکل گئے۔ تو وہ مدینہ سے باہر آ کر ایک جگہ ہے، وہاں پر آ کر روزانہ یہ لوگ، ایک مقام ہے، ادھر آ کر یہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور ظاہر بات ہے کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں آپ کے پہنچنے کا، آپ کی اطلاع پہنچنے کا، تو دن بھر انتظار کرتے تھے، اور جب شام ہو جاتی تھی، سورج ڈھل جاتا تھا، تو واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، اگلے دن پھر آ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ ایک یہودی جو ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اس کی سب سے پہلی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور اس نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کے زبان سے جو بے ساختہ جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ یا بنی قیلہ، ایک قیلہ کی اولاد۔ یہ اوس اور خزرج جو دونوں قبیلے تھے، ان کی ماں کا نام ہے، یہ چونکہ ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، دونوں بھائی تھے آپس میں، اوس بھی اور خزرج بھی، تو دونوں قبیلوں کو اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک قیلہ کی اولاد، تمہاری خوش نصیبی کا سامان آن پہنچا، تمہاری خوش بختی کا سامان آن پہنچا۔ تو آپ وہاں پر اس طریقے کے ساتھ داخل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں انصار باہر نکلے، اور اتنا انہوں نے پرجوش نعروں کے ساتھ اور نعرہ ہائے تکبیر کے ساتھ آپ کا استقبال کیا کہ پوری آبادی جو مدینہ سے باہر جو آبادی آتی ہے، جس کو عمرو ابن عوف کی آبادی کہتے ہیں، یہ قباء کے اندر تھی۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر باہر کی طرف قباء کی بستی تھی، اور اس بستی کے اندر عمرو ابن عوف جو تھا، یہ قبیلہ ہے عمرو ابن عوف، ان کے مکانات تھے بہت زیادہ۔ ان کے سردار کا نام کلثوم تھا، کلثوم بن ہدم۔ آپ نے جو 3 دن کا قیام فرمایا وہ کلثوم ابن ہدم کے مکان کے اوپر فرمایا، ادھر ہی قباء کے اندر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی انصاری خبیب کے گھر کے اوپر ٹھہرے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو، جن کو آپ امانتیں حوالے کر کے آئے تھے مکے والوں کی، وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے 3 دن کے بعد مکہ سے چلے، اور وہ بھی کچھ دیر کے بعد وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور ان کا قیام بھی انہی کلثوم ابن ہدم کے مکان پر ہوا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مقیم تھے۔ قباء آج تو مدینہ کا محلہ ہے، مدینہ میں داخل ہے، اندر ہے، بالکل ہی بیچ میں آ گیا۔ اس زمانے میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قباء میں جو قیام فرمایا، اس میں جو پہلا کام آپ نے قباء کے اندر کیا وہ مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، جس کو قرآن نے کہا، جو میں نے آیت شروع کے اندر پڑھی خطبے کے اندر، کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اس بنیاد کے اندر جو کھودی جاتی ہے، سب سے پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے پہلا پتھر اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا نیچے بنیاد میں، اس پتھر کا رخ قبلے کی طرف کیا۔ دوسرا پتھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تیسرا پتھر عمر فاروق نے رکھا، یہ حضرات بھی آ گئے وہیں پر، اور اسی طرح یک کے بعد دیگرے صحابہ کرام اس پہ پتھر رکھتے چلے گئے، اور آپ نے خود بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر کے اندر آپ نے حصہ لیا، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی جو آزاد سرزمین کے اوپر گویا کہ بنی تھی، ارض اسلام کے اوپر۔ جب یہ مسجد بنی تو اللہ جل شانہ نے آیت نازل کی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد ہی پہلے دن
تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد اس بات کی مستحق ہے، احق کہتے ہیں مستحق ہے، وہ مسجد اس بات کی پوری مستحق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں، یعنی آپ کے نماز پڑھانے کی اور آپ کے خطبہ دینے کی وہ مسجد پوری طور پر مستحق ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ کیونکہ قرآن نے اس مسجد کے ساتھ پھر ایک اور مسجد کا ذکر بھی کیا اور وہ مسجد ضرار ہے، اسی جہاں پر جس صورت کے اندر یہ سورہ توبہ کی یہ آیات ہے اس میں کہا گیا کہ وہ مسجد سازشوں کے لیے بنائی گئی تھی، سازشیوں نے سازشیں کرنے کے لیے مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائی تھی، اور اس خیال سے مسجد بنائی تھی کہ لوگ کہیں گے کہ مسجد میں تو لوگ اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہاں بیٹھ کر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کریں گے۔ تو اس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی تھی۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اس میں اللہ نے کہا آپ مستحق کھڑے ہوں، اور پھر فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں جو ظاہری اور باطنی طہارت کو، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ تطہر کو مطلب ہے بہت زیادہ پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، بہت زیادہ طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ بات اس قباء کی مسجد کے بارے میں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قباء کے محلے کے لوگ تھے، میں نے کہا جو قبیلہ عمرو بن عوف والے، ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی کی تعریف کی ہے، تم لوگوں کی پاکی کی قرآن میں تعریف کی ہے، تو وہ کون سی پاکی ہے جس کا تم لوگ اہتمام کرتے ہو؟ ان سے پوچھا تو ان کے بنی عمر نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہی ادا پسند آئی ہو، اس لیے جو آج کل تو ڈھیلے نہیں ہوتے، لیکن اگر آج کل کوئی ٹیشو پیپر سے، پہلے ٹوائلٹ پیپر سے اپنا یعنی استنجا خشک کرے اور پھر پانی کا استعمال کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس آیت کا انشاءاللہ مصداق بنے گا جس کی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ تو اس سے پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد تو بن گئی، اس کے بعد ابھی آپ آگے تشریف لے جائیں گے، لیکن مسجد قباء کے حوالے سے ایک فضیلت ہے جو آپ نے عام طور پر دیکھی ہوگی، کیونکہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور مسجد قباء کے اوپر ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے، جب وہاں جاتے ہیں تو اس پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن مسجد قباء کی کبھی پیدل اور کبھی جو ہے وہ کسی سواری کے اوپر تشریف لے جاتے تھے، اور 2 رکعت نماز وہاں جا کر مسجد قباء میں پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے اور مسجد قباء جائے اور جا کر 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھے، اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے جو لوگ زیارت حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، ابھی یہ جو رستہ ہے مسجد قباء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا رستہ تھا، جس رستے سے آپ جاتے تھے، تاریخی آثار اور سیرت کے آثار کی مدد سے اس رستے کو ابھی تو میں نہیں گیا، 1 سال ہو گیا تقریباً، لیکن جب ہم ابھی آخری دفعہ گئے تھے تو وہ رستہ بن رہا تھا، وہ 70% بن چکا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ مکمل بھی ہو چکا ہو، کہ وہ پیدل رستہ تھا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے، تو آپ کا گھر تو وہی تھا نا جو آپ مسجد نبوی ہے، یہی آپ کی امہات المومنین کے سارے حجرے اسی مسجد نبوی کے اندر ہیں، تو یہاں سے مسجد قباء آپ جس رستے کو اختیار کرتے تھے وہ پیدل ٹریک اب بنا لیا گیا ہوگا، مکمل ہو گیا ہوگا، یہ کوئی 40-45 منٹ کا میرے خیال ہے زیادہ زیادہ رستہ بنتا ہوگا۔ بہت سارے لوگ آج کل اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں اور پھر پیدل چلتے ہیں اور جا کر 40-45 منٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں مسجد قباء اور اشراق کی نماز وہاں پر پڑھتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور یہ 1 عمرے کا ثواب ہے جو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے انسان کو مل سکتا ہے۔ تو یہ اچھا، آپ کی جو ہجرت ہے یہ مورخین سیرت نگاروں کی تاریخیں الگ الگ ہیں۔ مشہور سیرت نگار ہیں محمد ابن اسحاق کہلاتے ہیں، ان کی جو روایت ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں تشریف لائے، قباء میں جو رونق افروز ہوئے آپ آ کر، تو کہتے ہیں کہ یہ پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول تھی،
نبوت کا 13واں سال تھا، نبوت کا 13واں سال، اور 12 ربیع الاول اور پیر کا دن تھا۔ اور بعض دیگر سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ آپ 27 صفر کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، یعنی گھر سے روانہ ہوئے۔ 3 دن آپ نے غار ثور کے اندر قیام فرمایا، اور 1 ربیع الاول کو آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، اور ساحل کے رستے سے چلتے ہوئے 8 ربیع الاول کو آپ دوپہر کے وقت قباء کے اندر پہنچے۔ اس لحاظ سے اگر وہ 3 دن بھی شامل کر دیں تو 8 اور 3 11 دن کا سفر بنتا ہے، جس میں 3 دن غار کے، اور اگر غار کے 3 دن نہ ڈالیں بیچ میں تو آپ ایک پیر کو مکہ مکرمہ سے گویا چلیں، غار ثور سے چلیں، اور اگلے پیر کو آپ قباء پہنچے۔ 1 ہفتے کے اندر آپ نے یہ سفر طے کیا۔ قباء میں آپ نے جو چند روز قیام فرمایا، اور آپ جب نکلے قباء سے کچھ دن کے بعد تو مدینہ منورہ کی طرف نکلے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے، تو آپ ایک قبیلہ، ایک محلہ ہے جس کو بنی سالم کہتے ہیں، محلہ بنی سالم۔ تو اس محلہ بنی سالم میں جب آپ پہنچے تو وہاں جمعے کا وقت آ گیا۔ یہ پہلا جمعہ تھا۔ قباء میں تو نماز پڑھی، نمازوں کا آغاز ہو گیا قباء کی مسجد میں۔ پہلا جمعہ قباء میں نہیں ہوا، بلکہ وہاں عام نمازیں پڑھی گئیں جس کے اوپر وہ آیات اتری۔ یہ بنی سالم کے محلے میں جب آپ قباء سے نکل کر مدینہ کی طرف چلے تو یہاں پر آپ کا جمعہ آیا، اور یہ جمعے کی پہلی نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اس نماز میں جو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی جو آپ نے تقریر فرمائی جس کو خطبہ کہتے ہیں جمعے کا، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ خطبہ حدیثی کتابوں کے اندر پورا کا پورا موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں البدایہ والنہایہ کے اندر، طبری کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی خاص بات ہے، وہ میں آپ کو خطبے کے کچھ حصہ پڑھنے کے بعد، سنانے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے پڑھا کہ الحمدللہ، اللہ، ترجمہ سناتا ہوں کہ اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی ناشکری نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والوں سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت اور نور حکمت اور موعظت دے کر ایسے وقت میں بھیجا جب نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، اور زمین پر علم برائے نام تھا، اور لوگ گمراہی میں تھے، اور قیامت کا قرب تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بے شک گمراہ ہوا اور شدید ترین گمراہی میں مبتلا ہوا۔ میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو جو بہترین وصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کرے، یعنی آخرت کی تیاری پر آمادہ کرے، آخرت کی ترجیح پر آمادہ کرے، اور تقوی اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دے۔ بس تم لوگ بچو اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈرایا ہے، اور تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں، کوئی واعظ نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف آخرت کے بارے میں سچا مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے۔ اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے اور اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو، اور ظاہر و باطن میں کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے عزت اور شہرت کا باعث ہے، اور مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت ہے۔ جس وقت انسان اعمال کا بہت زیادہ محتاج ہوگا یہ چیزیں اس وقت کام آئیں گی، اور تقوی کے خلاف جو کام ہے یہ اس دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور میرے ان کاموں کے درمیان بہت بڑی مسافت حائل ہو جائے جو میں نے تقوی کے خلاف کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت مہربان ہے، لہٰذا مہربان ہیں اور اپنے قول میں سچے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے قول اور اس کے وعدے کے اندر خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میری بات بدلتی نہیں ہے، میں اپنی بات بدلنے والا نہیں ہوں، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ بس دنیا اور آخرت میں ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرو۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتا ہے اور اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے
وہی کامیاب ہوا۔ اور یاد رکھو کہ تقوی ایسی چیز ہے کہ اللہ کے غضب اور اس کی سزا اور اس کی ناراضگی سے بچاتا ہے، اور تقوی ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن اور منور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث بنے گا اور درجات کی بلندی کے باعث بنے گا اور وسیلہ ہوگا۔ اس لیے تقوی میں جس قدر حصہ لے سکتے ہو لے لو، اس میں کمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ اللہ نے تمہاری اطاعت کے لیے کتاب اتاری اور ہدایت کا رستہ تمہارے لیے واضح کیا تاکہ سچے اور جھوٹے کے اندر امتیاز ہو جائے۔ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم اسی خوبی اور حسن کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور ان کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے۔ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کا مطلب اپنا مطیع اور فرمانبردار رکھا ہے۔ پس اس نام کی لاج رکھو، اور منشاء خداوندی یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہے وہ حجت کے قائم ہونے کے بعد ہلاک ہوگا، اور جو زندہ رہے گا وہ بھی حجت کے قائم ہونے کے بعد زندہ رہے گا، اور کوئی بچاؤ اور کوئی طاقت اللہ کی قوت کے بغیر ممکن نہیں۔ پس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو۔ جو شخص اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے ضرر سے بچائے گا اور کوئی شخص اس کو ضرر نہیں پہنچا پائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ پر لوگوں کا حکم نہیں، لوگ اللہ پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ تمام لوگوں کا اللہ مالک ہے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، لہٰذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، لوگوں کی فکر میں مت پڑو، اللہ تعالیٰ سب سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ خطبہ ارشاد فرما۔ اس خطبے میں دیکھیں کہیں پر اہل مکہ کا ذکر نہیں ہے، کہیں پر اس تقریر میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ مکے والوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائیں، ہمیں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، ہم یہاں آ گئے، سارا ذکر جس چیز کا ہے میں نے پورا خطبہ اس لیے آپ کے سامنے پڑھ دیا تاکہ پتہ چلے اس کا موضوع کیا تھا، عنوان کیا تھا، اور اس میں ذکر ہے تو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنے کا، تقوی کے فوائد کا اور تقوی نہ ہونے کے نقصانات کا، یہ آپ کے خطبے کا اور آخرت کی تیاری کرنے کا، یہ اس کا لب لباب تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن میں، اپنی بات میں اس قدر یکسو ہوتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ چھوٹی اور عام باتیں نہیں کر رہے ہوتے، روزمرہ کے حالات حاضرہ نہیں سنا رہے ہوتے، وہ لوگوں کو وہ بڑی بڑی اور اہم ترین باتیں بتاتے ہیں جس کے اوپر سارا کا سارا مدار ہے۔ اس پورے خطبے کو سن کر یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ کسی ایسی عظیم الشان شخصیت کا پہلا خطبہ ہے جو کسی ایک جگہ سے ہجرت فرما کر دوسری جگہ پہنچے ہیں اور آج وہ پہلی دفعہ وہاں پر اپنے لوگوں سے بھی اور وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی، یعنی اس خطبے کے میں ظاہر ہے سامنے انصار بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مہاجری بیٹھے ہوئے تھے،